یہ قصہ لگ بھگ 1852 کے آس پاس کا، بہادر شاہ ظفر کے سب سے چھوٹے بیٹے مرزا جوان بخت کی شادی تھی۔ اب شادی میں کیا ہوتا ہے، صحرا پڑھنے کا رواج ہوتا ہے۔ اب یہ جو سمان تھا، یہ ملنا تھا استاد شاعر شیخ ابراہیم ذوق کو۔ اب بد قسمتی سے ذوق صاحب کی طبیعت تھوڑی سی ناساز تھی ان دنوں، تو یہ کام سونپا گیا ہمارے مرزا غالب کو۔ اب غالب صاحب کو موقع چاہیے ہوتا ہے بھائی کسی پر کٹاکش کرنے کا، اپنی واہواہی کرنے کا، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کا، تو انہوں نے صحرا لکھا۔ پوری کویتا کے اندر کہیں نہ کہیں جو طنز تھے وہ چھپا رکھے تھے، جو بادشاہ اور ذوق پر انہوں نے گڑھے تھے۔ اور اس قطعہ کا جو آخری شعر تھا، جو مقطع تھا، وہ بڑا مشہور ہوا۔ تو وہ مقطع کچھ یوں تھا کہ ہم سخن فہم ہیں، غالب کے طرفدار نہیں، دیکھیں اس صحرے سے کہہ دے کوئی بڑھ کر صحرا۔ اب اگر آپ اس شعر کا مصرع ثانی یعنی کہ دوسرا مصرع دیکھیں تو اس کے اندر صاف صاف غالب صاحب پن پوائنٹ کر رہے ہیں ابراہیم ذوق کو۔ غالب صاحب کو پتا تھا کہ یہ کام پہلے ابراہیم ذوق کرنے والے تھے، اب یہ کام غالب صاحب کرنے والے ہیں۔ تو غالب صاحب نے انڈائریکٹلی پن پوائنٹ کیا ہے ذوق صاحب کو کہ بھائی اب دیکھتے ہیں کہ اس سے بیٹر کوئی صحرا لکھ دیں، یعنی کہ انڈائریکٹلی غالب صاحب کہہ رہے ہیں بھائی میں نے بیٹر لکھا ہے۔ جب یہ بات غالب صاحب تک پہنچی کہ بھائی بادشاہ جو ہیں وہ کلام کے مقطع سے ناراض ہیں، تو غالب صاحب نے اپنی آبرو بچانے کے لیے، عزت بچانے کے لیے اور زیادہ مالی نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک معافی نامہ لکھا، قطع معذرت، یعنی کہ ایک اپولوجی لکھی جس کے اندر معافی مانگی۔ کیا صحیح میں معافی مانگی؟